یزید کے مرنے کے بعد اس کی سلطنت کیسے منتشر ہوئی اور یزید کی بیوی کے ساتھ مروان نے کس طرح چالاکی کے ساتھ نکاح کیا، آج میں آپ کو اس ویڈیو میں ان دو باتوں کی تفصیل بتا رہا ہوں۔ اور اسی یزید کی جو بیوی جس نے دوبارہ نکاح کیا جس بندے کے ساتھ، اس یزید کی بیوی نے اس نئے شوہر کو قتل کیوں کیا، یہ آج ایک دو موضوع ہیں جس پہ میں ذکر کر رہا ہوں۔ اصل میں ہوا یوں کہ جب واقعہ کربلا ہو گیا، کیونکہ واقعہ کربلا ہوا ہے 61 ہجری کو، یزید تخت پہ بیٹھا ہے 60 ہجری کو، اور 64 ہجری کو یزید فوت ہو گیا ہے۔ اس کے بعد اس کا بیٹا پھر تخت پہ بیٹھا ہے۔ اس کے بیٹے کا نام بھی، اس کے دو بیٹے تھے، ایک کا نام تھا معاویہ اور ایک کا نام تھا خالد۔ یہاں میں یہ بھی واضح کر دوں کہ پرانے دور میں لوگ اپنے مختلف جو بزرگ ہوتے تھے اپنی اولاد کا نام اس طرح رکھ دیتے تھے، کیونکہ یزید کے والد کا نام معاویہ تھا نا، تو اس نے اپنے والد کے نام پہ اپنے بیٹے کا نام بھی ایک کا معاویہ رکھا ہوا تھا۔ تو معاویہ کی عمر 21-22 کے لگ بھگ تھی جب یزید کا انتقال ہوا، تو بامی مشاورت سے اسی کو خلیفہ بنا لیا گیا، بادشاہ بنا لیا گیا۔ لیکن وہ کردار کا اچھا آدمی تھا، اس کو شرمندگی تھی کہ ہمارے خاندان نے زیادتی کی ہے اہل بیت کے ساتھ۔ اس نے کاروباری حکومتی معاملات میں کوئی دلچسپی نہ لی، اور 2-4 مہینے، کچھ روایات میں 3 مہینے آتے ہیں، بہرحال 6 مہینے سے کم عرصے میں وہ فوت ہو گیا۔ اس کے بعد یزید کی جو سلطنت تھی وہ 3 حصوں میں منتشر ہو گئی۔ پہلی بات تو یہ رہی کہ جو یزید کی وہ ساری سلطنت تھی وہ یزید کے خاندان سے ہی نکل گئی، جس کے لیے یزید نے اتنے ظلم ڈھائے۔ وہ ایسے نکلی کہ ایک جو علاقہ تھا نا، یہ مکہ، مدینہ اور طائف، اس علاقے کے لوگوں نے عبداللہ بن زبیر کو اپنا حاکم مان لیا۔ انہوں نے جو یزید کی طرف سے جو گورنر تھے، ان لوگوں نے ان کو نکال دیا۔ اس علاقے پہ کنٹرول سنبھال لیا عبداللہ بن زبیر نے۔ اور جو کوفے کا علاقہ تھا وہاں بھی شورش برپا ہو گئی۔ اس علاقے میں مختار بن عبید ثقفی، اس علاقے میں اس نے بغاوت کر دی اور وہ علاقہ بھی ان کی دسترس سے نکل گیا، وہاں اس نے اپنی حکومت قائم کر لی۔ لیکن یہ دونوں علاقے جو کہ عبداللہ بن زبیر کے پاس تھا علاقہ اور جو کہ اس کے پاس تھا مختار بن عبید ثقفی، لیکن یہ سارا کنٹرول پوری سلطنت کا ان کے پاس نہیں تھا، تھوڑے تھوڑے علاقوں کا تھا۔ جو زیادہ علاقہ تھا وہ تھا ایک بندہ گزرا ہے مروان بن حکم۔ یہ مروان بن حکم بہت اپنے دور کا چالاک بندہ رہا ہے۔ اس نے ایسا کیا کہ وہ جو یزید کی بیوی تھی جو کہ معاویہ کی، جو کہ یزید کا بیٹا جو معاویہ تھا اس کی وہ ماں تھی، مروان نے اس کے ساتھ نکاح کر لیا اور جو مرکزی حکومت تھی اس پہ خود کنٹرول کر لیا۔ جو علاقہ ان دو کی دسترس سے بچ گیا، کچھ عبداللہ بن زبیر کے پاس چلا گیا، جو کچھ مختار بن عبید ثقفی کے پاس چلا گیا، تو جو کچھ علاقہ بچا اس پہ اس نے اس طریقے سے حکومت اپنی بنا لی مروان بن حکم نے۔ لیکن اس سے غلطی یہ ہوئی کہ ابھی وہ تخت پہ بیٹھا ہی تھا کہ 2-3 مہینے گزرے، تو وہ جو چونکہ اس کے جو یزید کی بیوی تھی اب اس کی بھی عمر اچھی خاصی تھی، وہ روایات میں آتا ہے کہ جس وقت مروان نے اس کے ساتھ نکاح کیا ہے اس وقت بھی وہ کوئی لڑکی تو نہیں تھی، 50 سال سے اوپر اس کی عمر اس وقت بھی تھی، لیکن اس کو لالچ تھا کہ میں اس طریقے سے ان کے گھر پہ بھی کنٹرول کر لوں گا اور ساری حکومت بھی کنٹرول کر لوں گا۔ تو اس وقت یہ ہوا کہ معاویہ تو جو اس یزید کا بیٹا تھا، معاویہ وہ تو ہو گیا فوت، دوسرا اس کا بیٹا جو خالد تھا وہ بھی جوان تھا اس وقت۔ وہ ایک دفعہ مروان بیٹھا ہوا تھا اپنے
سرکاری امور کے معاملے میں، تو یہ خالد آیا اس کے پاس، تو اس نے مجمع کے سامنے خالد کی بدتمیزی کی، اس کی بے عزتی کی۔ تو جو کہ اس وقت خالد جو تھا یزید کا بیٹا، وہ کوئی بچہ تو نہیں تھا، وہ بھی جوان تھا، 19-20 سال کے لگ بھگ عمر تھی اس کی۔ اس نے جا کر اپنی والدہ کے ساتھ بڑی ناراضگی کا اظہار کیا۔ اس نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر تو نے نکاح ہی کرنا تھا میرے باپ کے مرنے کے بعد، تو کم از کم کسی ایسے بندے سے تو تم نکاح کرتی جس کو کچھ انسانیت کا تو پتہ ہوتا۔ تو اس نے اتنے مجمع کے سامنے میری بے عزتی کی ہے۔ تو اس پر پھر اس کی ماں نے کہا کہ دیکھو بیٹا، جو مجھ سے ہو گیا وہ تو ہو گیا، میں بھی فرشتہ نہیں ہوں، انسان ہوں، غلطی میں تسلیم کرتی ہوں، لیکن اب یہ ہے کہ یہ جو بات آپ مجھے بتا رہے ہیں، یہ بات آپ نے کسی اور کو نہیں بتانی، اور اگر میرا یہ جو موجودہ شوہر مروان ہے اگر تم سے یہ پوچھے کہ کیا میں نے جو تمہاری بے عزتی کی تھی تم نے اپنی والدہ کو بتایا ہے، تو تم نے اسے کہنا کہ نہیں، میں نے تو اپنی ماں کو کچھ بھی نہیں بتایا، اس کا علاج میں خود کر لوں گی۔ تو وہ پھر اس بات کے بعد اس نے کسی کو کوئی شکوہ نہیں کیا، بات خاموشی کے ساتھ گزرتی گئی۔ میں 1-2 ماہ گزرے تو اس نے اپنی جو نوکرانیاں تھیں نا، ان کے ساتھ کچھ اس قسم کی ساز باز کی کہ کچھ تھوڑے دورانیے کے بعد جب مروان رات کو آیا اس کے پاس، تو اس نے اندر سے دروازہ بند کر دیا، اور جو اپنی باندیاں نوکرانیاں تھیں ان کو اس نے اندر پہلے بلایا ہوا تھا۔ جو ہی انہوں نے دروازہ بند کیا اور انہوں نے مروان کو پکڑ لیا، ظاہر ہے وہ کافی عورتیں تھیں، وہ بادشاہ تھا، ان کی کوئی 1-2 نوکرانیاں تو تھیں ہی نہیں، کافی تعداد تھی۔ تو انہوں نے پھر اس کے گلے میں کپڑا ڈال کر اس کا سانس بند کر دیا اور وہیں پہ اس کو قتل کر دیا۔ لیکن انہوں نے اس ٹیکنیک سے کیا کہ ظاہری طور پر اس پر کوئی زخم نہیں تھا، لوگوں کو پتہ نہیں چل سکا، یہی محسوس ہوا کہ بس اپنی وہ طبی موت مر گیا ہے۔ لیکن پھر اس قسم کے واقعات جو ہیں وہ چھپتے نہیں ہیں، ظاہر ہے وہ اکیلی عورت تھی ہی نہیں، ظاہر اس کے ساتھ اس کی معاونت کر رہی تھیں اس کی نوکرانیاں۔ تو جب اس کو دفن کر دیا گیا، اس کے بعد 2-4 مہینے گزرنے کے بعد پھر آہستہ آہستہ پتہ چلا کہ یہ اس طرح واردات ہوئی ہے۔ اس طرح یوں وہ مروان بن حکم جو تھا اس نے صرف اور صرف 9 ماہ حکومت کی ہے اس یزید کی سلطنت پر۔ لیکن یہ اتفاق ہوا کہ پھر اس کے مرنے کے بعد حکومت پھر جو مروان کا ایک بیٹا تھا عبد الملک، پھر اس نے سنبھال لی۔ تو اس کی آگے تو میں اب اس ویڈیو میں تفصیل نہیں بتا رہا، میرا صرف مقصد یہ تھا کہ صرف اس میں 2-3 ٹاپک کی، یہ پہلی کہ یزید کے مرنے کے بعد حکومت اس کے خاندان سے نکل گئی، اور جس نے سنبھالی اس کو اسی عورت نے قتل کیوں کیا۔